مر جائیں، جل جائیں، سڑ جائیں، آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں آپ کا میزبان سمیع ابراہیم اور آپ ہمارا سوشل میڈیا دیکھ رہے ہیں۔ آج 23 مئی ہے اور ہفتے کا دن، آفٹرنون ہے اسلام آباد میں۔ گرمی بڑی شدید ہے۔ صبح تو اچانک ایک سپیل تھا بارش کا، بادل بھی تھے، ہوائیں بھی اچھی تھیں، لیکن وطن عزیز میں اسلام آباد کا موسم کب گرم ہو جائے، کب سرد ہو جائے، کب بدل جائے، بہت مشکل ہے یہ کہنا۔ صبح موسم بہت ہی اچھا تھا، فیوریبل تھا، اور ابھی اس وقت اتنی شدید گرمی ہے کہ بس اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ خبر جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہ رہا ہوں، مین اسٹریم میڈیا نے اس خبر کو کوئی اہمیت نہیں دی، اور یہ میں فوٹیجز بھی آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ یہ سبزی منڈی ہے روات کی، اور 300 سے 400 کے بیچ دکانیں، ان میں آگ لگی، اور ساری کی ساری منڈی جو ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں بربادی کا ایک سما ہے، اور لوگوں کی لاکھوں کروڑوں روپے کی انویسٹمنٹ ضائع ہوئی ہے۔ جس وقت یہ پرسوں آگ لگی تو اس وقت وہاں پر کوئی فائر بریگیڈ نہیں تھا، اور فائر بریگیڈ جو پنڈی اسلام آباد کا جب وہاں پر پہنچا تو آگ اپنا کام دکھا چکی تھی۔ لوگ جو تھے وہ برباد ہو چکے تھے، اپنے سامنے انہوں نے اپنی پونجی کو لوٹتے دیکھا، لیکن کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں تھا۔ اس کے ساتھ دیکھیں، کراچی میں ایک مارکیٹ میں آگ لگی، وہاں پر پورا میڈیا آپ دیکھیں وہ انہی کی خبریں دیتا رہا، اور ادھر کیونکہ یہ روات ہے، یہ شہری علاقہ نہیں ہے، یہ غریب لوگ ہیں، ٹیلی ویژنز کی جو ہے ریٹنگ نہیں آتی ان جگہوں سے، کیونکہ ابھی پاکستان میں جو میڈیا ہے یہ انفارمیشن کا سورس نہیں ہے، پرسیپشن بنانے کا سورس ہے، بڑے لوگوں کی خدمت کرنے کا سورس ہے۔ ادھر آپ کو امریکہ اور ایران کے درمیان جو صلح کرانے کی کوششیں ہیں، خبریں بھری پڑی ہیں اس سے، پاکستان کے لوگ جل جائیں، پاکستان کے لوگ مر جائیں، ان بیچاروں کی کیا حیثیت ہے؟ وہ تو جو جیسے بھارت میں کاکروچ جنتا پارٹی، چیف جسٹس نے کہا نوجوانوں کو، بے روزگار نوجوانوں کو کہ یہ کاکروچ ہے، تو پاکستان میں بھی جو نوجوان ہیں، بے روزگار ہیں، 56% سے زیادہ ان کی پاپولیشن ہے، لیکن یہاں پر بھی ان کو اسی طرح کے لال بیگ، مچھر مکھی سے زیادہ ان کی اہمیت نہیں ہے، اور غریب آدمی کی تو کوئی اوقات ہی نہیں ہے۔ یہ آگ آپ دیکھ رہے ہیں، شعلے بھڑک رہے ہیں، لوگ رو رہے ہیں۔ ابھی میں ایک سوشل میڈیا کا ایک کلپ میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ ایک صاحب نے انٹرویو کیا ایک بابا کا، جس کی دکان جل گئی وہاں پر، ذرا سنیں وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ کتنا نقصان ہویا تھوڑا؟ میرا 6 لاکھ روپے کا چاول بھی سڑ گیا، ہلدی مسالے سارا کچھ، کوئی شے نہیں بچی جی؟ کوئی چیز نہیں میری بچی، سب سے لے گیا سارے جناب۔ چاچے نا بل بھی چاہے وے آخنے ادار سامان آندا ٹھیک ہے، اور 400 لے گیا جنہ کوئی شہر نہیں بچی۔ اب یہ سب کچھ سن کر انسان کا دل جو ہے نا وہ بیٹھ جاتا ہے، دل بالکل بیٹھ جاتا ہے، لیکن یہاں پر کوئی انصاف نہیں ہے، کوئی یہاں پر آپ کو آپ کی دادرسی نہیں ہے، کوئی ادارہ کسی غریب آدمی کو، کسی پاکستانی کو، غریب پاکستانی کی مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ سڑکوں پر آپ کو بڑے بڑے پروٹوکول لگے ہوں گے، آگے پیچھے گاڑیاں چل رہی ہوں گی، ان کے اوپر ہوٹر چل رہے ہوں گے، جھنڈے ہوں گے گاڑیوں کے اوپر، اندر پتہ نہیں کون سی مخلوق بیٹھی ہے، اور پاکستانی موٹر سائیکلوں والا غریب آدمی آدھا گھنٹہ، ایک گھنٹہ دھوپ میں انتظار کر رہا ہے کہ صاحب بہادر کی گاڑی گزر جائے تو اس کے بعد ہم لوگ جائیں۔ یہ وطن عزیز کی حالت ہے، اور روات کے اندر یہ اتنا زیادہ ظلم ہوا ہے، کسی میڈیا کوئی وہاں پر لیجسلیٹر نہیں پہنچا۔ یہ ووٹ لینے کے لیے پہنچ جاتے ہیں، لیکن جس وقت آگ لگی، جس وقت دکانیں جل گئی، کاروبار جل گیا، کوئی بندہ یہاں پر نہیں پہنچا، کوئی انسان۔ یہ میں ان حکمرانوں سے میرا سوال ہے کہ کیا روات کے جو لوگ ہیں یہ پاکستانی نہیں ہیں؟ کیا یہ پاکستان کی گورنمنٹ کو ٹیکس نہیں دیتے؟ اور وہاں پر سبزی منڈی میں یہ سینکڑوں کے حساب سے دکانیں جل گئیں، کون ہے ان کا ذمہ دار؟ کون دے گا ان کو کمپنسیشن؟ بڑا ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے بھی زیادہ افسوسناک
اس میڈیا کی بے حسی جنہوں نے اس خبر کو نظر انداز کیا اور کوئی اس کی خبر نہیں چلائی، اور وہ فلاں آ گئے فلاں چلے گئے، ادھر اگر امریکی آ جائیں گے تو یہ شہر پورے کا پورا بند ہو جائے گا، کیونکہ وہ انسان ہے، وہ تو اشرف المخلوقات تو وہی ہیں. یہ جو پاکستانی ہیں یہ تو کیڑے مکوڑے ہیں یار، یہ تو کاکروچز ہیں، ان کی کیا اوقات ہے؟ یہ ان کو آپ نے کیا پوچھنا ہے؟ ان کو آپ نے کچھ نہیں پوچھنا. مر جائیں، جل جائیں، سڑ جائیں، دفعہ دور ہو جائیں، کوئی ان کی کوئی بھی داد رسی کے لیے یہاں پر نہیں ہے. بڑا ہی افسوسناک اور یہ واقعہ جس میں غریب لوگ اور برباد ہوئے، ان کی جو ہر چیز جو ہے وہ جل گئی، اور کوئی ان کی داد رسی نہیں ہے، کوئی ان کو دینے والا نہیں ہے. اب آتے ہیں ان خبروں پر جو مین سٹریم چلا رہا ہے، ہم بھی ان کو چلا دیتے ہیں، آپ کو بتا دیتے ہیں. بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں ایران میں، تہران میں، وہاں پر محسن نقوی صاحب بھی ہیں، وہاں پر فیلڈ مارشل بھی ہیں. بڑی دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، صلح کے لیے، کہ کسی طریقے سے ایران اور امریکہ کے درمیان جنگ بندی ہو جائے. بڑی اچھی بات ہے، ہونی چاہیے. اور خامنہئی صاحب سے بھی اگر ملاقات ہو جائے چیف آف ڈیفنس کی تو بڑی اچھی بات ہے. پاکستان کے لیے ایک بڑا اچھا شگون کہ پاکستان جس کے اوپر الزام تھے کہ وہ دہشت گردی پھیلانے والا ملک ہے، وہ ایک پیس بروکر کے طور پر ابھر رہا ہے. یہ بڑی زبردست بات ہے. لیکن ایک میرا سوال ہے، اور پاکستان کے اندر بھی کسی سے بات کر لو، پاکستان کے اندر بھی کوئی صلح کا پیغام دے دو. ابھی جو خبر ہے، ایک بڑی اچھی خبر ہے یہ کہ بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی بیٹی کی اور ان کی بھابھی کی ملاقات ہو گئی ہے. اور اس سے پہلے بتایا جاتا ہے کہ محسن نقوی صاحب کی سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ایک رپورٹڈ ایک میٹنگ ہے بیرسٹر گوہر کے گھر. تو اس کے بعد یہ ہوا ہے. کچھ لوگ تو یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اس سے پہلے بھی ملاقات ہوئی ہے، لیکن ظاہر ہے اس کو خفیہ رکھا گیا، کیونکہ حکومت یہ نہیں چاہتی کہ جیل کے اندر کی جو باتیں ہیں وہ باہر آئیں. تو ابھی تک فیملی نے کسی سے رابطہ نہیں کیا، اور ایون جو بشرا بی بی صاحبہ اور عمران خان صاحب کی صحت ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی مصدقہ اطلاع ہمارے پاس نہیں ہے. تو ان کو بس ملاقات ہوئی ہے، اور اب شہر میں آپ کو پتہ پھر کیا سرائیاں شروع ہو جاتی ہیں. بڑے بڑے جید لوگ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی بس یہ اگلے ہفتے میں عمران خان صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے گی. اچھا، اب جو منگل ملاقات کا دن ہے، یہ علیمہ خان صاحبہ نے اعلان کیا کہ اس منگل کو کوئی احتجاج نہیں ہوگا وہاں پہ، اگلا جو منگل ہے اس پر ہم احتجاج کریں گے، کیونکہ یہ گزٹڈ ہالیڈے بھی ہے اور پھر حج بھی ہے اس دن، تو شاید اس وجہ سے. لیکن کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس منگل کو ملاقات ہو سکتی ہے. عید سے پہلے عزیز و اقارب سے ملاقات کروائی جاتی ہے، تو ایسا ممکن ہے کہ ملاقات ہو جائے. دوسری جانب میں ایک یہ کلپ آپ کو میں سنواتا ہوں، یہ اچک زئی صاحب کا. وزیراعظم کا دوست ہے، وزیراعظم کے گھر میں گزارش کی جایا کرتا تھا، تکفیر اس لیے ہمارے لے گیا، لڑائی ہوگا چپ ہوتا ہے. نواز شریف اس نعرے کی وجہ سے پاکستان کا بہت بڑا لیڈر بنا. ان کا نعرہ تھا اس گھر سے اس کسی کی باتیں ہوں یہ کس طرح کی جائے، ایک آدمی کو کمزور کر دیں. اس میں انہوں نے جو گفتگو کی ہے وہ بڑی اچھی گفتگو ہے. شہباز شریف میرا دوست ہے، آرمی چیف سے ہمارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور حکومت کو ہم 3 دن کا الٹیمیٹم دیتے ہیں. اب اگر شہباز شریف آپ کا دوست ہے اور کسی اور سے کوئی آپ کا اختلاف نہیں ہے کسی ایشو پر، تو ایک سوال لوگ یہ کر رہے ہیں کہ پھر عمران خان کیسے چھوٹے گا؟ آپ کیسے عمران خان کو چھڑوائیں گے؟ آپ اپنے بھائی کے خلاف تحریک چلائیں گے؟ میں کوئی زیادہ اس پہ بات نہیں کرتا، لیکن بہرحال انہوں نے ایک الٹیمیٹم دیا ہے، اور ہم ان کی گفتگو پر بڑا اعتبار کرتے ہیں. بڑے ایک وہ باعزت، باصول اور اپنی بات کا پہرا دینے والے وہ پولیٹیکل لیڈر ہیں اچک زئی صاحب. لیکن میں کچھ کنفیوز ہوا ہوں. اگر شہباز شریف بھائی ہے اور باقی کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے، تو پھر یہ عمران خان والا معاملہ ابھی تک حل کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اور اگر آپ کو جا کے آگے احتجاج کی کال دینا پڑے تو پھر دوستوں اور بھائیوں کے خلاف آپ احتجاج کریں گے؟ ایک سوال ہے. پی ٹی آئی کے بہت سارے لوگوں نے مجھے ان باکس کیا جو میں آپ کے لیے چھوڑ رہا ہوں.
اجازت اگلی ویڈیو تک، اللہ نگہبان.